بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ سے ان کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری بزم ہے اس کا ابتدائی طور پہ جو ہے وہ پروگرام 13 ستمبر 2022 کو جو ہے یہ آئیڈیا جو ہے ہمارے دوستوں کے ذہن میں آیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا اس پروگرام کو شروع کرنے کہ جو ہے ایک ایسا لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور اس میں جو ہے اللہ عز و جل اس کے حبیب کا ذکر ہو اس محفل میں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ علم دین کا حصول ہو، اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ مرحومین کو ایصال ثواب کی بھی کوشش کی جائے، اور چوتھا یہ کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ یاسین شریف ایک بار پڑھنے کا ثواب 10 قرآن شریف کے برابر میں ہے۔ تو جس گھر میں ظاہر ہے کہ یہ محفل ہوتی ہے اس گھر میں خیر و برکت کا جو ہے وہ نزول، یہ بھی ایک ہمارا بنیادی مقصد تھا۔ تو آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے جو ہے مطلب روح رواں جو تھے جناب نقی صاحب، وہ تو پتہ یہ کہ شروع کر کے ہی چلے گئے، اب جو ہے ان کے صاحبزادے یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ بڑے کام کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے بعد بھی وہ کام جاری و ساری رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس کو جو ہے اب تقریباً 2.25 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور اس کے جو ہے پروگرام جو ہے الحمدللہ باقاعدگی سے چل رہے ہیں۔ تو اللہ اس میں اور مزید استقامت عطا فرمائے، اور اب تک جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے اس میں جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ وہی ہیں، کچھ لوگ جو ہے درمیان میں چلے بھی گئے، کچھ باقی یہ ہے کہ نئے لوگ بھی الحمدللہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ اپنا رحم اور کرم شامل حال رکھے۔ اس پروگرام کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نام سے ہی جو ہے پتہ چلتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک جو ہے شعر سنانا چاہوں گا آپ کو۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو ہماری اس محفل میں یاسین شریف بھی پڑھی جاتی ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر یہ درود شریف بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مختصر سا بیان بھی ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ اس کو جو شروع کیا ہے اس میں جو ہے مزید استقامت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ان کے لیے جو ہے اس کو توشہ آخرت بنائے۔ ایک فارسی کا شعر ہے کہ ہرگز نمیرد آں کے دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جریدہ عالم دوام ماں، مطلب وہ لوگ شاہراہ حیات پر ایسے نقوش چھوڑ گئے جو آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک نمونہ جو ان کے نعمان کے والد نے شروع کیا، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ شامل ہوئے۔ اللہ اس کو جاری و ساری رکھے، اور آپ سب لوگوں کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا۔ یہ ہمارا پروگرام جو ہے شاید سیکنڈ لاسٹ ہے، یہ لاسٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیا پروگرام جو ہے شروع ہو رہا ہے، تو اس کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً
जो पहले था उसी तरह से उसको रखा है कि अगर कोई चेंज कराना चाहे या कोई उसमें आप तब्दीली करना चाहे या आगे पीछे करना चाहे तो वो उसको कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश। मैं इजाफा करूँ, वो शेड्यूल भेज दिया है, आज ही शेयर किया। अगला प्रोग्राम शुजा भाई के हैं, गालिबन वो आखिरी फिरोज के यहाँ, फिरोज कराना चाह रहे हैं। अच्छा, फिरोज भाई के। हाँ हमारे यहाँ फिर उसके बाद आप? जी हाँ, मेरा। अच्छा, तो अगला फिरोज भाई क्या होगा, फिर आखिरी शुजा भाई क्या होगा, और वो लिस्ट जो आज भेजी है उसको फिर मैं चेंज कर दूँगा। तो सब उसमें अपनी डेट देख लें, तो आगे करा सकते हैं। हमारी लिस्ट बनी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज व उम्रे का सिलसिला पिछली नशिस्त से शुरू हुआ था और पिछली नशिस्त में जो थे हमने हज का फ़लसफ़ा कि हज में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं कि अल्लाह ने किस तरह अपने प्यारों का इस हज में यादें बाकी रखी हैं, वो हमने सुनी थी। और काबतुल्लाह की जो पस मंज़र है, जो हिस्ट्री है कि कब ये बना, क्या हुआ इसका, तो 2000 साल पहले ज़मीन की पैदाइश से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबतुल्लाह को वज़ा फरमाया और फिर निज़ाम चलता रहा, वो हमने जाना। आज चंद बातें हज से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह ताला और सुनेंगे। हज जो है वो 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ और ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है और इसका फ़र्ज़ होना क़तई है और इसका इनकार जो है जो करता है वो काफिर हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर इसके घर का हज फ़र्ज़ है जो उस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। अल्लाहु अकबर। अब जब हुजूर से पूछा गया, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको बयान फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर के खिदमत में हाज़िर होकर उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह किस चीज़ से हज फ़र्ज़ होता है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सामान सफ़र और सवारी से। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है ये। यानी इस्तिताअत का क्या मतलब हुआ कि सामान भी उसके पास मौजूद हो, ख़र्चा भी मौजूद हो और वो सवारी पर कुदरत भी रखता हो। यानी मिसाल के तौर पे आजकल की सवारी है जहाज़, तो ज़ाहिर है जहाज़ के अखराजात उठा सकता हो, जो भी पैकेज है वो सारा आज के एतबार से वो कर सकता हो। यहाँ तक कि जब वो जाए तो जितने दिन वो गैर हाज़िर रहेगा उसके घर वालों के लिए भी खाने पीने का इंतज़ाम मौजूद हो। ये तमाम चीज़ें जो है इस्तिताअत में आती हैं और सेहत भी इस्तिताअत में आती है। बाद औक़ात आदमी के पास माल बहुत होता है लेकिन सेहत ऐसी नहीं होती कि वो सफ़र कर सके, तो इसका मतलब है कि वो साहिब इस्तिताअत उस वक़्त नहीं है, पहले था, वो अलग एक बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक रिवायत मिलती है, वो क्या है कि एक शख्स ने, जब हुजूर ने फरमाया तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया है, तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया, खामोश रहे। फिर उसने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या हर साल हज करना है? यहाँ तक कि 3 मरतबा सवाल किया, हुजूर खामोश रहे। फिर फरमाया हुजूर ने कि अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज तुम पर फ़र्ज़ हो जाता और तुम उसको करने की ताकत नहीं रखते, तो जितनी बात मैं तुम्हें बताऊं तुम उसी पर इक्तफ़ा किया करो। फिर फरमाया कि तुमसे पहले वाले जो लोग जो अंबिया से ज़्यादा सवाल करते थे वो ज़्यादा सवाल करने और ज़्यादा इख्तलाफ करने की वजह से हलाक हुए थे। लिहाजा जब मैं तुम्हें किसी शय का हुक्म दूँ तो बक़दरे इस्तिताअत उस पर अमल किया करूँ और जिससे मना किया करूँ उसको छोड़ दिया करो। सही मुस्लिम शरीफ में इसको ज़िक्र किया गया। अब अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज न करे, क्योंकि आजकल ये मामला है ना कि हम सोचते हैं आखिरी उम्र में हज करेंगे, अब हो सकता है आखिरी उम्र किसकी कब हो वो पता नहीं होता। तो ये देखिए कि साहिब इस्तिताअत होने की बाद भी अगर कोई हज नहीं करता ना, तो उसके लिए हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया है, कितनी सख्त वईद फरमाई है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स को फरीज़ा हज की अदायगी में
کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، کوئی بادشاہ بھی نہ روکے، سفر بھی ہو اس کے پاس، سواری بھی ہو، بیماری وغیرہ بھی نہ ہو، اور پھر وہ حج کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، یعنی مر جائے، تو پھر حضور نے فرمایا پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اللہ کو اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان مرتا ہے کہ نہیں مرتا۔ یہ جو ہم آگے کرتے رہتے ہیں نا حج کو، ابھی کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، تو اب نہیں پتہ کہ بہت سارے ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو صاحب استطاعت تھے، عمرہ وغیرہ کیا انہوں نے، لیکن انتقال کر گئے حج کرنے سے پہلے۔ اللہ نے موقع عمر کے اعتبار سے ان کو نہیں ملا، حالانکہ پیسے کے اعتبار سے ان کو، صحت کے اعتبار سے موقع ملا، لیکن ان کے خیال کے مطابق اتنی عمر نہ ملی۔ اب کوئی سوچے میں 50 سال میں کر لوں گا، 60 سال میں کر لوں گا، اور ہو سکتا ہے اس کا انتقال پہلے ہو جائے۔ جیسے ہی آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی آج کل اگر غور کریں تو آج کل اگر گورنمنٹ کا حج دیکھیں تو یہ نارملی 11، 12، 13 لاکھ روپے میں یہ حج ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کا جو نارملی پیکج ہوتا ہے وہ اس میں۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے، صحت ہے، اور پھر گھر والوں کے لیے خرچہ ہے، تو پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسے حج کرنا پڑے گا۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ 5 سال شادی ہے بچی کی، 5 سال بعد شادی کر دوں گا، 2 سال بعد شادی کروں گا، تو یہ معاملہ نہیں ہے، صاحب استطاعت ہو گیا ہے اور اس پر حج کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ہیں تو، لیکن ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیوی کے، ہم دونوں ساتھ حج کریں گے۔ ارے اللہ کے نیک بندے، تم پر اللہ نے حج فرض کیا تو تم کرو، جب بیوی کے اوپر ہو جائے گا تو بیوی بھی کر لے۔ اصل تو یہ ہے نا، جس پر حج فرض ہے وہ کرے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ والدین کو بھیج دیں۔ بھئی اچھی بات ہے، والدین کو بھیج دیں، لیکن سوال پھر یہ ہوگا صاحب استطاعت کون ہے؟ اگر والد نہیں ہے تو اس پر تو حج فرض نہیں تھا، اور یہ جو لڑکا ہے اس پر حج فرض ہے، یہ چھوڑ کر نفلی حج کروا رہا ہے والد کو، تو یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ سوچ ایک اعتبار سے اچھی آتی ہے، اللہ توفیق دے، خود بھی حج کرے، والدین کو بھی کرائے، لیکن جو صاحب حیثیت ہو گیا اب اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے گا۔ اب حج کا لغوی کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ شریعت میں کیا معنی ہے؟ شریعت میں معنی یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر، جیسے ہی زوال کا وقت ہوا، صبح صادق تک اگلی، یعنی 9 تاریخ کو اگر 12 بجے زوال کا وقت ہو رہا ہے تو 12 بجے حج کا وقت شروع ہو جائے گا، اور کب تک رہے گا؟ اگلے دن صبح صادق تک حج کا وقت رہے گا۔ کوئی بھی شخص اس درمیان میں میدان عرفات میں حاضر ہو جائے اور ٹھہر جائے چند لمحے، وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب داخل ہو گیا تو مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتا، مغرب سے پہلے وہ میدان عرفات نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بعد چھوڑ دے۔ اب کوئی شخص کسی وجہ سے مغرب کے بعد آئے میدان عرفات میں، وقت کیا ہے اس کا؟ زوال سے لے کر صبح صادق تک، اس کا مطلب ہے وہ مغرب کے بعد بھی آ جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہرے، عبادت کرے، پھر مزدلفہ کی طرف چل دے۔ تو مغرب تک وقت نہیں ہے، صبح صادق تک وقت ہوتا ہے، لیکن جب بھی داخل ہوگا وہ مغرب سے پہلے نہیں نکلے گا۔ آج کل تو بسیں لے کے جاتی نا، مثال کے طور پہ رات کو آپ کو لے گئے میدان عرفات، آپ ٹھہر گئے میدان عرفات میں، وقت کب شروع ہو رہا ہے حج کا؟ اگلے دن ظہر کے وقت شروع جب ہو جائے گا تب یہ حج کا وقت شروع ہوگا، اور کب تک ہے؟ اگلے دن صبح صادق تک۔ تو یہ جو رات کو ہمیں لے جاتے ہیں، انتظامی معاملات کی وجہ سے ہمیں رات کو گاڑیاں لے جاتی ہیں، تو میدان عرفات حج کا وقت اصل شروع ہوتا ہے زوال کے وقت سے۔ اب حج میں جو ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ دیکھیں 2 بنیادی ارکان ہیں حج کے، باقی سارے سنتیں، واجبات وغیرہ ہیں۔ 2 چیزیں ضروری ہیں، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر حج مکمل نہیں ہو۔ ایک تو وقوف عرفہ، یعنی میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد جو بھی وقت بیان ہوا اور صبح صادق تک ٹھہر جانا، یہ اس کا سب سے رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی یہاں ٹھہر جائے گا تو پھر وہ حاجی ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ طواف الزیارہ۔ اس کے ٹھہرنے کے بعد اگلے دن جو ہے 10، 11 اور 12 کی مغرب تک طواف کرنا اور سعی کرنا، اس کو طواف الزیارہ کہتے ہیں۔
اور وہ بھی انتہائی اہم ہے، اس کے بغیر بھی حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں، اور تیسرا ہے جو حج ہوتا ہے وہ حالت احرام میں ہوتا ہے۔ احرام کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے گفتگو کریں گے۔ اب یہ حج کی جو اقسام ہے وہ 3 اقسام ہیں حج کی۔ ایک حج افراد کہلاتا ہے، ایک حج تمتع کہلاتا ہے، اور ایک حج قرآن کہلاتا ہے۔ 3 حج کی اقسام ہے، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، اور حج قرآن ہے۔ افراد جو حج کرتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں، اور اس حج میں عمرہ نہیں ہوتا، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ یہ حج کرتے ہیں، حج افراد۔ اس میں مثال کے طور پہ کوئی شخص رہتا ہے وہاں پر، تو اب وہ کیا کرے گا، 8 تاریخ کو احرام باندھ لے گا اور حج افراد کی نیت کرے گا اور جا کر حج کرے گا، تو یہ اس کا حج افراد کہتے ہیں۔ تمتع کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عموماً ہم پاکستان کے لوگ ہیں، ہندوستان کے بر صغیر، یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ پہلے آدمی احرام باندھ کر جاتا ہے، عمرے کی نیت کرتا ہے، پھر وہاں جا کر عمرہ ادا کرتا ہے، پھر اپنا احرام کھول دیتا ہے عمرے کے بعد، اور پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو حج کا احرام باندھتا ہے اور پھر حج کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تیسرا ہوتا ہے حج قران۔ اچھا، یہ سب سے افضل ہے۔ حج قران جو ہے احناف کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے احرام پہن کر نکلتا ہے اور عمرے اور حج کی دونوں کی نیت کرتا ہے، جا کر پہلے عمرہ ادا کرتا ہے، پھر احرام کو اتارتا نہیں ہے، احرام کی پابندیوں میں ہی رہتا ہے، پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو وہ حج کے لیے نکلتا ہے۔ یعنی ایک ہی احرام سے وہ عمرہ اور حج دونوں ادا کرتا ہے، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ یہ سب سے افضل حج کی قسم ہے۔ اس میں مشقت زیادہ ہے نا، سمجھ میں بھی آیا۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص کرنا چاہے، جس نے 1-2 حج کر لیے، وہ حج قران کی نیت کرے، بھئی اچھا ہے، جائے مثال کے طور پہ 15 دن پہلے پہنچ گیا، عمرہ کر لیا، اب احرام باندھا رہے، کیا فرق پڑتا ہے اس کو، اور پھر حج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات خاص طور پر ایسے حاجی ہوتے ہیں کہ جو پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، اب اگر مدینہ گئے اور 10 دن ٹھہرے اور آخری کی فلائٹ سے 8 دن ٹھہرے، اب جب مکہ آئے تو 4 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے، یعنی 2-3 دن حج شروع ہونے میں ہیں ابھی، تو اس کو پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ حج قران کر لے، کہ 2-3 دن اضافی احرام باندھنا ہوتا ہے، یعنی مدینے سے جب چلے گا تو حج کی اور عمرے کی نیت ہو جائے گی اس کی، وہاں سے احرام باندھ لے گا، وہاں سے آ کے عمرہ کرے گا، احرام باندھے رہے گا، احرام کی پابندیاں رہیں گی، 2-3 دن گزرنے کے بعد حج کرنے چلا جائے گا، تو اس کے لیے پھر حج قران آسان ہو جاتا ہے کہ جو آخری فلائٹس میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے جو افضل حج ہے وہ حج قران ہے، اور حج قران کو کرنے والا قارن کہلاتا ہے۔ بعد اوقات کسی کا تجربہ ہو تو وہ دیکھا ہوگا، اس نے ایک شخص احرام باندھا ہوا ہی ہے، احرام باندھا ہوا ہے، وہ حج قران کر رہا ہوتا ہے، حج قران کر رہا ہوتا ہے۔ پھر چند احادیث مبارکہ حج مقبول کے اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے کہ حج مقبول کیا ہوتا ہے، اور حضور نے احادیث میں کن باتوں کو حج مقبول کی نشانیاں بتایا ہے۔ ہم سب کو کہتے ہیں نا اللہ ہمارا حج مقبول فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے، تو یہ ہے کیا چیز حج مبرور؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حج مقبول کا ثواب جنت سے کم نہیں، یعنی جو حج جسے اللہ قبول فرما لے تو جنت سے کم ثواب نہیں اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن قبول فرما لے۔ عرض کی گئی مقبول سے کیا مراد ہے، کون سا حج قبول ہے؟ تو فرمایا ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے۔ اس کا مطلب ہے 2 چیزیں حج کرنے والے کو اپنے دامن سے باندھ لینی چاہیے کہ وہاں تھوڑا بہت اپنے پیسے سے کھانا کھلائے لوگوں کو، تاکہ یہ بات حضور کی مکمل ہو جائے اور اچھی گفتگو کرے۔ پھر ایک حدیث میں حضور نے کیا فرمایا، حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا حضور حج مقبول کیا ہے؟
ارشاد فرمایا ایسا حج جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، یعنی کھانا کھلانے والی دوسری حدیث، اور دوسرا سلام کو عام کرنا، سلام زیادہ سے زیادہ پھیلانا۔ اس کا مطلب ہے ہم حج کے لیے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اپنے ساتھیوں وغیرہ کو جب بھی ملاقات ہو سلام کی جائے، تاکہ حدیث مبارک پر عمل ہو اور حج مقبول کی طرف ہم بڑھیں۔ اللہ اکبر۔ تو دو باتیں ہو گئیں، تین باتیں، کھانا کھلانا، دوسرا سلام کو عام کرنا، اور تیسرا اچھی گفتگو کرنا۔ پھر ابن حبان کی حدیث مبارک ہے، اللہ حضور نے کیا فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ایمان ہے، سب سے افضل عمل وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہو۔ یعنی جو ہمارے ایمانیات ہیں نا، جو ہمارے دلوں میں باتیں، ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یار میں صحیح بھی کر رہا ہوں نہیں کر رہا، یعنی ایمان ایسا چاہیے اللہ کو جس میں شک نہ ہو۔ دوسری بات کہ جنگ جس میں خیانت نہ ہو۔ تیسرا فرمایا حج جو ہے حج مقبول ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے، قرآن کریم نے ایک آیت مبارکہ ہمیں بتائی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا ذکر ہو، یعنی صحبت سے بچ کر رہو، نہ صحبت کا تذکرہ کرو، ولا فسوق، اور کیا کرو کہ گناہ کے کام چھوڑ دو۔ حج میں گناہ کے کام نہیں ہونے، یعنی غیبت کیا ہوتی ہے، ہم ویسے تو گناہ نہیں کرتے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپریٹر جو ہمیں لے کر گیا اس کے پیٹ پیچھے وہ ہے نہیں نا ابھی، یار ایسا مل گیا، اب یہ ساری غیبت ہو رہی ہے۔ سچ ہے تو غیبت اور جھوٹ ہے تو بہتان۔ اب کیا ہے، ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں بے خیالی میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، اب یہ گناہ ہو رہا ہے، تو حج مقبول سے دور ہو رہے ہیں۔ تو وہاں کوشش کی جائے کسی سے متعلق گفتگو نہ کی جائے۔ تیسری چیز بیان کی قرآن نے، ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا نہ ہو۔ اب وہاں بات بات پر غصہ آتا ہے، جو لوگ گئے ہوں، جو لوگ تجربہ ہے، انہوں نے دیکھا بات بات پر آدمی کو غصہ آتا ہے نا، کیا ہوا، بس کا کہاں آ گئی ہے، آپ نیچے اتارا ہے تیاری کر کے، بس 2 گھنٹے تک نہیں آئی، اب آدمی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، کہا ہوٹل ایسا ملے گا ویسا نہیں ملا، اب جھگڑا شروع ہو گیا ہے نا، کھانے میں 2 دن ایک ہی طرح کا ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، تو پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اب قرآن نے کہا اس میں جھگڑا نہ ہو، تو اب کیا ہوا، کھانا کھلانا، سلام عام کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی گفتگو کرنا، جھگڑے سے بچنا، صحبت کا تذکرہ نہ ہو، ادھر توجہ نہ ہو۔ تو یہ 5-6 چیزیں جو حدیث و قرآن سے ہم نے سنی، اگر حج والا ان کو اپنے طور پر رکھے تو وہ حج مقبول سے قریب ہوتا جائے گا۔ اور حج مقبول کا کیا ثواب ملے گا؟ جنت ہی انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک علماء نے بڑی خوبصورت نشانی بیان کی کہ حج مقبول کی ایک نشانی پتہ کیسے چلے گا؟ کہا آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ وہ جیسا تھا ویسے ہی واپس آیا یا تبدیلیاں واپس لے کر آیا ہے۔ اگر ویسا ہی واپس آیا ہے نا تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ حج قبول شاید نہ ہو، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر تبدیلی لے کر آیا اپنے اندر تو پھر اللہ سے امید رکھے۔ مثال کے طور پہ غصہ کم آتا تھا زیادہ، اب واپس آیا، اپنے غصے کو کنٹرول کرا۔ نماز میں کوتاہی تھی، واپس آیا، نماز میں پابندی ہو گئی۔ گناہ کھلے عام کرتا تھا، واپس آیا، گناہوں سے بچنے لگا۔ تو ہر شخص اپنے اوپر غور کرے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ جانے کا موقع دے تو یہ غور کرے میں حج و عمرے سے واپس آیا ہوں، تبدیل ہو کر آیا ہوں، یا صرف بتانے آیا ہوں کہ میں حاجی ہو گیا ہوں۔ حج مبارک کا بورڈ لگا دوں، ہے نا، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا دوں کہ حاجی صاحب آئے، یہی کر کر آیا ہوں، یا یہ بتاؤں آ کر کہ مکہ ٹاور میں ٹھہرا تھا، ہے نا، بالکل قریب ہوٹل تھا، یہ بتانے کے لیے میرے پاس ہے، یا وہاں کی یادیں بتانے کے لیے میرے پاس ہے۔ تو آدمی غور کرے وہ بتاتا کیا ہے، اپنی یادوں کو بتاتا ہے یا وہ ہوٹل کا اپنے اسٹیٹس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حرم میں جا رہا ہے تو اپنے اسٹیٹس پہ تصویریں لگا رہا ہے، وہ آنسو نہیں بہا رہا یہاں آ کر، وہ اپنی تصویریں اتروانے میں لگا ہے۔ تو ہر شخص اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لیکن تصویر آدمی اتروا سکتا ہے اگر پرنٹ نہ ہو، لیکن اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایک مثال ہے، آپ حرم شریف میں گئے، آپ نے عبادت کر لی، اب آپ نے طواف بھی کر لیا، آپ نے نمازیں بھی پڑھ لی، اب واپس آ رہے ہیں، ایک مثال ہے، تو چلو کوئی شخص یاد کے لیے تصویر اتار لے، لیکن طواف کرتے ہوئے تصویریں اتارنا، ہے نا، مطاف میں تصویریں اتارنا، مطلب سارے کام سے ہوگا نا۔ اب آپ ہوٹل جا رہے ہیں، چلو جی 1-2 تصویریں آدمی نے اتار لی کہ یادگار رہتا ہے آدمی کا۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا کیا ہے کہ ہم پلٹ کر اچھے ہو کر آتے ہیں یا ویسے ہی آتے ہیں۔ پہلے غلط بیانی کرتے تھے لوگوں سے، اب بھی کرتے ہیں
تو پھر ذرا توجہ کریں کہ ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم ڈائریکٹ حج و عمرہ بھی شروع کر سکتے ہیں، عمرہ بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا رک کر ہر چیز کی چند اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، جیسے کوئی بک شروع کرتے ہیں نا تو اس میں ٹرمنالوجیز لکھی ہوتی ہیں، اس طرح حج کی بہت ساری اصطلاحات ہیں کہ جب ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اصطلاحات بار بار بیچ میں آتی ہیں۔ اب اگر وہ اصطلاحات ہمیں نہیں آتی نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا، تو وہ چند اصطلاحات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اہم اصطلاح میقات کسے کہتے ہیں، اگر کوئی بتانا چاہے تو بالکل بتائے تاکہ سب شریک ہو۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ مانا جاتا ہے جہاز میں رہتا کھانا ہوا 1000 کلومیٹر پہ بھی ہے وہاں مدینے سے تو بھی۔ اچھا دیکھیں، یہ تو جواب صحیح ہے کہ جہاں سے احرام باندھتے، لیکن اگر میں ان سوالات جو جس نے جواب دیا ان سے پوچھوں کہ اگر گھر سے احرام باندھنے جائیں گے تو میقات ہمارا گھر ہو جائے گا؟ نہیں، پھر اگر نیت کر لیں گے تو میقات ہوگا۔ کر لی، نیت کر لی، ایک مثال ہے، کر لی۔ 1000 کلومیٹر اس کا مطلب ہے یہ جواب اتنا درست نہیں ہے۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے احرام کے بغیر گزر نہیں سکتے، یعنی وہ لاسٹ پوائنٹ ہے، اس سے پہلے جتنے پوائنٹ پر آپ باندھنا چاہیں باندھ لیں، لیکن آخری جو پوائنٹ آئے گا اسے میقات کہتے ہیں کہ اس کو آپ احرام باندھے کراس نہیں کر سکتے۔ آپ گھر پہ باندھ دیں، جہاز میں باندھ دیں، اعلان ہوتا ہے جہاز کے اندر میقات آنے والا ہے، آپ اس سے پہلے باندھ دیں، لیکن میقات وہ آخری پوائنٹ ہے کہ جہاں سے آپ کو لازمی باندھنا، اگر نہیں باندھا اس سے پہلے باندھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی میقات کیا ہے؟ وہ آخری حد ہے، کسی نے حد کہا ہمارے بھائی نے، حد ہے، اس کو نہیں کراس کر سکتے ہم بغیر احرام پہنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میقات ہے۔ بلکہ اس سے تین اگر ہم ٹرمنالوجی سمجھ لینا، ایک ہوتا ہے حدود حرم، ایک ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے ہل، کہیے کیا آتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے میقات۔ یعنی تین چیزیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو اس طرح اگر بیان کریں کہ حدود حرم اور میقات کے درمیان جو جگہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہل کہتے ہیں۔ یعنی میقات کے بعد جو جگہ شروع ہوئی وہ ہل ہے، اور پھر اگلی حد جو آئے گی وہ کہاں، وہ کیا شروع ہو جائے گی؟ حدود حرم۔ تو یہ تین ٹرمنالوجیز ہیں۔ حدود حرم خالی حرم کو نہیں کہتے، یہ بہت سارا بڑا رقبہ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف حرم کے، کہ جسے کیا کہتے ہیں؟ حدود حرم کہتے ہیں۔ عموماً جو ہمارے ہوٹل ہوتے ہیں نا یہ سارے حدود حرم میں ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کوئی ایک گناہ کرے حدود حرم میں اسے کتنا گناہ ملتا ہے؟ 1,00,000 کا گناہ ملتا ہے۔ اور ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے؟ ثواب تو ہے لیکن گناہ کتنا ہے، یہ بھی غور کریں۔ تو حدود حرم ایک علیحدہ چیز ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے ہل، اور اس کے بعد آتا ہے میقات۔ تو اچھا یہ اب جو وہاں کا رہنے والا ہے نا، ہل کا رہنے والا، وہ ہل سے ہی احرام باندھے گا، جو حدود حرم میں رہنے والا ہے وہ حدود حرم سے باندھے گا۔ ہم لوگ کہاں سے باندھیں گے؟ میقات یا اس سے پہلے باندھیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات حاجی جو ہوتا ہے نا حرم جو احرام کی حالت میں، وہ مسجد عائشہ چلا گیا ایک مثال کے طور پہ۔ کہاں چلا گیا؟ اچھا، مسجد عائشہ کہاں ہے؟ حدود حرم کے باہر ہے۔ کہاں پر ہے؟ حدود، جبھی تو ہم وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے، دوبارہ آتے ہیں، حدود حرم کے باہر ہے۔ اب یہ تو احرام باندھا ہوا ہے، کوئی اس پر دم آئے گا کیا؟ نہیں، ابھی یہ میقات سے باہر نہیں گیا ہے، ہل میں چلا گیا تو آدمی کو کوئی مسئلہ، ابھی بتایا نا کہ جہاں حدود حرم ختم ہو رہی ہے اس کا اور میقات کے درمیان کی جگہ ہل ہے، تو اگر کوئی ہل میں چلا بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہل سمجھ میں آگے کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہلی کہلاتے ہیں وہ وہاں کے لوگ ہلی کہلاتے ہیں۔ حضور نے یہ 5 جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ میں آیا مسلم شریف کی 5 میقات مقرر فرمائی کہ اس کے لیے یہ ہے، یعنی مدینے سے جو آتا ہے نا اس کے لیے میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ ہے۔ یعنی مدینے سے آپ تھوڑی دیر چلتے ہیں، جو گئے ہیں وہاں روک دیتے ہیں گاڑی، وہ میقات آ جاتا ہے، وہاں سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ احرام باندھ لیتے ہیں، احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ پاکستانیوں کا میقات کون سا ہے؟ پاکستانیوں کا جو میقات ہے نا وہ یلم لم ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یلم لم ہے، یلم لم ہے، اس جگہ کا نام ہے یلم لم۔
جب جہاز گزرتا ہے نا اعلان کرتے ہیں میقات آنے والا ہے، جدہ سے تھوڑا سا پہلے یہ لمدم. تو جہاز گزر جاتا ہے پھر اعلان نہیں وہ پہلے ہی کرتے ہیں. ہمیں تو ان کا پتہ نہیں کہ وہ کب کرتے ہیں، پہلے بعد میں. اچھا احرام میں کیا ہونا چاہیے؟ گھر سے دیکھیں احرام آدمی باندھ کے نکلے، احرام کی چادریں گھر سے پہن لے، یا وہاں جا کے ایئرپورٹ پر پہن لے، وہاں بھی جگہ ہوتی ہے، لیکن نیت نہ کرے. نیت جب جہاز میں بیٹھ جائے، جب جہاز چل پڑے تب نیت کرے. اس کی وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاز فلائٹ لیٹ ہو جائے 2 دن. اب آپ نے نیت کر لی، آپ کے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو احرام پہن لے گھر سے، کوئی مسئلہ. چادریں پہننا احرام پہننا نہیں، اصل نیت کرنا ہے. بلکہ یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم لوگ احرام کی 2 چادروں کو احرام کہتے ہیں، وہ احرام نہیں ہے. احرام کیا ہے؟ احرام اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. اس کیفیت کے اندر چند چیزیں منع کی گئی ہیں. کیا ہے؟ مثلا کپڑے سلے ہوئے نہیں پہن سکتے. جب سلے ہوئے نہیں پہن سکتے تو 2 چادریں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ جب ایک پابندی خوشبو نہیں لگا سکتے، ایک پابندی کیا ہے؟ صحبت وغیرہ کی طرف سے نہیں آدمی وہاں جا سکتا. صحیح نا؟ تو بہت ساری اس طرح کی پابندیاں. عموماً پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتا. سر کو جب یہ پابندی کیا ہے؟ ویسے حکم ہے سر ڈھانپو، اور وہاں کیا حکم ہے؟ سر نہ ڈھانپو. تو یہ پابندیوں کا نام احرام ہے. اور اس میں ایک پابندی کیا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے آدمی نہیں پہن سکتا. جو سلے ہوئے نہیں پہن سکتا وہ پھر چادر کو پہنتا ہے. ہل بھی ہو گیا. احرام بھی ہم نے سمجھ لیا کہ احرام کسے کہتے ہیں. 2 سفید چادروں کا نام احرام نہیں، ان پابندیوں ان کیفیت کا نام احرام ہے، جس میں سے ایک پابندی سلا ہوا کپڑا نہ پہننا ہے. یہ ہم نے. اچھا پھر کتاب میں آتا ہے تلبیہ پڑھیں. جب آپ کریں تو تلبیہ کیا چیز ہے؟ تو تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. تو جب احرام کی آدمی نیت کر لیتا ہے تو پھر لازمی طور پر اس کو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے. 1 دفعہ تو واجب ہے اور 3 دفعہ سنت ہے. اور اس کے بعد یہ تلبیہ پڑھنا سب سے افضل عمل کہلاتا ہے اس کا. یعنی سب سے جب تک وہ کعبۃ اللہ کے سامنے نہ پہنچ جائے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تلبیہ پڑھنا. تو تلبیہ کیا چیز ہے؟ یہ کتاب میں آپ تلبیہ پڑھیں، آپ کہیں تلبیہ کیا چیز ہے؟ تو یہ لبیک ہوتے ہیں. پھر طواف کسے کہتے ہیں؟ بتانا چاہے گا تو طواف بتا دیں. 7 چکر حجر اسود سے شروع کر کے 7 چکر ہوتے ہیں. بعض وہ ایسے بھی ملے وہاں پر مجھے لوگ نا ایسے بھی ملاقات ہوتی ہے، وہی 7 طواف کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں 7 طواف، ہم تو 2 کر پائے 3 کر پائے، 7 طواف آپ نے کیسے کیے بزرگ؟ بس 1 گھنٹے میں ہو گئے 7 طواف. تو پھر جب ان سے زیادہ پوچھتے ہیں تو پتہ چلا 7 چکر لگائے انہوں نے اور کہہ رہے ہیں 7 طواف کیے. تو 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. طواف الزیارہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھ لیا کہ حج کے بعد جو طواف اور سعی ہوتی ہے اس کو طواف الزیارہ کہتے ہیں. یہ عموماً ٹھیک ہے، یہ لازمی ایک ہی دفعہ کرنا ہے طواف زیارہ یا تینوں دن؟ نہیں، 1 دفعہ طواف الزیارہ ہوتا ہے، لیکن مغرب سے پہلے کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ ہے اگر کوئی شخص نہ کرے تو اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوتی. پھر اگلے سال تک انتظار کرے، پھر یہ ایام آئیں گے، پھر وہ طواف کرے گا تب اس کا حج مکمل ہوگا. درمیان میں اس کی بیوی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو طواف الزیارہ میں جلدی کرنی چاہیے. یعنی کوشش کرے کہ پہلے دن اگر ہمت ہو رات کو جا کر دن میں آرام کر لے، اور رات کو جب کنکریاں مارنا جائے نا دوپہر کو، تو وہاں سے پھر جا کر وہ عزیزیہ آ جائے، اور پھر عزیزیہ میں اگر ہوٹل ہے وہاں آرام کر کر رات کو جا کر طواف کر لے. یہ نارملی صحیح رہتا ہے. ورنہ ہر شخص کی اپنی ایک ہوتی ہے، لیکن جلدی کرنی چاہیے طواف الزیارہ میں. ایک چیز کتاب میں آتی ہے استباء. تو اب اگر پوچھوں ماشاءاللہ کہ حج پہ لوگ جا رہے ہیں یہاں پر، تو استباء کسے کہتے ہیں؟ وہ تو نہیں اصطلاح. استباء آپ نے دیکھا ہوگا نا، تصویریں خوبصورت چھپی ہوتی ہیں جو احرام لاتے ہیں ہم، اس میں کیا ہے وہ یہاں سے چادر نکالتے ہیں اور چادر یہاں ڈالتے ہیں، یہ کندھا کھلا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں استباء. یعنی یہ عمرہ جس میں سعی ہوتی ہے، وہ عمرہ جس میں سعی کرنی ہے، استباء کرنا لازمی ہوتا ہے. بھئی قمیض میں کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے قمیض تو نکالیں گے نہیں، چادر جیسے اوڑھی ہے اس کو یہاں سے نکالا
اور یہاں پر ڈال دیا. میں چادر آج حالانکہ میرے ذہن میں تھا میں لاؤں گا، لیکن اگلی اس میں انشاءاللہ تعالی چادر لاؤں گا تاکہ استبا کیسے ہوتا ہے، احرام کیسے باندھا ہے، اگر موقع ملا تو استبا یہ ضروری ہوتا ہے. اکڑ کے چلتے نا، استبا تو یہ کندھا کھول لیا نا. کھول لیا پھر اس کے بعد ایسے چلتے نا. اب اگلا سوال ہے رمل کسے کہتے ہیں؟ جو یہ تین نہیں، رمل یہ جو اکڑ کر چلنا ہے نا، یہ شروع کے 3 چکروں میں ہے، اور جس میں ہم نے احرام باندھا ہو اس کے اندر، اور اسے رمل کہتے ہیں. اچھا آج کل رش اتنا ہوتا ہے، آپ پکڑ کے چلیں گے تو کوئی 2 پھر آپ کو پیچھے سے مارے گا، تو آج کل موقع نہیں ملتا، لیکن اگر ہو تو ہلکا ہلکا سا آدمی اکڑ کر چلے. اب یہ کیا کون سی ادا ہے؟ جب مسلمان عمرہ کرنے گئے تھے نا 7ویں ہجری میں غالباً، 6 ہجری میں تو صلح حدیبیہ ہوتا، واپس کر دیا تھا. تو جب مسلمان کمزور دیکھا نا تو کافروں نے تانے کہے، دیکھو کھانا پینا ہی نہیں ملتا، اسلام مسلمان ہو گئے. تو حضور نے کہا ذرا ایسے چلو. تو دیکھو کب کی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ پتا ہو نا، یہ صحابہ کو حضور نے حکم دیا تھا اکڑ کر چلو، ذرا کافروں پہ روپ پڑے تو ذرا مزہ آئے گا نا. تو اسے کہتے ہیں رمل کرنا. تو رمل شروع کے 3 چکروں میں ہوتا ہے. تو جتنا آدمی تھوڑا ایسے ایسے ذرا اکڑ کر چل لے. استلام کسے کہتے ہیں؟ کتابوں میں آتا ہے استلام. لیڈیز کے لیے بھی یہ ہے؟ نہیں لیڈیز کے لیڈیز نہیں، ساتھ ہو تو مطلب ان کو یہ نہیں مرد چلے بس. استلام حجر اسود کو جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ایسے کر کر حجر اسود کو بوسہ دینے کا نام کیا ہے؟ استلام ہے. اب بوسہ دینے کا تو موقع ہر آدمی کو ملتا نہیں، تو استلام کیا ہے کہ دور سے ہی ایسے کر کے چوم لیتا ہے حجر اسود کو. اللہ اکبر، جنتی پتھر کو آدمی چوم رہا ہے، کیا کم ہے اس کے لیے؟ تو یہ استلام کیا ہے؟ جب بھی چکر لگائے گا جہاں حجر اسود پر چکر ختم ہوتا ہے استلام کرنا ہوتا ہے، اور شروع بھی استلام سے ہوتا ہے. تو طواف جو ہے جب آدمی کرتا ہے تو 8 استلام ہوتے ہیں، 7 چکر ہوتے ہیں، کیونکہ ابتدا اور آخر میں بھی استلام ہوتا ہے. تو 8 استلام اور 7 چکر ہوئے، نہیں بالکل کراس پہنچے. اور جو پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ. سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا جو نام ہے وہ سعی کہلاتا ہے. یعنی سعی جس میں احرام باندھا ہوا ہے، جب آدمی عمرہ کرتا ہے تو پہلے طواف کرتا ہے، پھر 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے، واجب الطواف ہے جو کہ ضروری ہے پڑھنا، پھر وہاں سے جاتا ہے، وہاں سے کیا کرتا ہے؟ سعی شروع کرتا ہے. 7 چکر سعی کے لگاتا ہے. اچھا 7 چکر ہیں یہ، یعنی صفا سے مروہ 1 چکر ہو گیا، اور مروہ سے سعی. میں بلکہ یاد آیا ایک واقعہ، جب پہلی دفعہ حج کرنے کا اللہ نے موقع دیا، غالباً 2010 تھا، تو ہمارے ساتھ ایک صاحب نے حج کیا ہوا تھا. ہمارے ساتھ قاری صاحب علیہ رحمہ بھی تھے، لیکن وہ آگے پیچھے ہو گئے. تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں راستے میں ملے، کتنے چکر ہوئے آپ کے؟ میں نے کہا آخری چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں گئے 7واں ہو گیا. تو انہوں نے کہا ایسے تھوڑی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جاؤ اور آؤ 1 چکر ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا، کہنا بھائی ہم نے کیا ہوا. میں نے کہا ایسا کریں، مجھے یہی یاد پڑ رہا ہے کتاب میں، بھائی ایسا کریں آپ پورے کر لیں، میں 7 کرتا ہوں، قاری صاحب کو تلاش کرتا ہوں، ان سے پوچھ لیتا ہوں، وہ کہیں گے تو کر لوں گا، ورنہ 7 میرے لیے 7 ہی نہیں ہو رہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں 14 چکر ہو گئے. تو صحیح جو شروع ہوتی ہے صفا سے شروع ہوتی ہے، وہاں تک پہنچیں گے 1 چکر ہوتا ہے، وہاں سے چلتے ہیں تو واپس آتے ہیں یہ 2 چکر ہوتے ہیں. تو صحیح جو ہے 7 چکروں کا نام ہے. اس میں آدمی پانی وغیرہ بھی پی سکتا ہے، اور بزرگ آدمی جو ہے وہ طواف کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، پانی وانی پئیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اور پھر جائیں وہاں پر صحیح کی طرف تھوڑا تسلی کے ساتھ. پھر یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ یوم عرفہ جو حج کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے. اب ہمارے یہاں پاکستان میں بھی عرفہ منایا جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ شب بارات وغیرہ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ عرفہ ہے. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے، یہ غلط کام ہے اور یہ کرنا نہیں چاہیے. عرفہ صرف ایک ہی دن ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس پہ 2-3 اقوال ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جائے، پھر وہ غور کرتے رہے، پھر جب ان کو یقین ہوا نا تو وہ 9 ذی الحجہ تھی. عرفہ کہتے ہیں معرفت کو، یعنی جان لینا، یقین کر لینا. تو ایک وجہ یہ لکھی گئی اس دن ان کو یقین ہوا کہ یہ خواب سچا ہے، تو اس لیے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اچھا ایک کیوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے.
تو اس اعتبار سے یوم عرفہ یعنی جاننے والا دن معرفت کا دن کہلاتا ہے. اور ایک وجہ کیا لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی جو ملاقات ہے دنیا میں وہ وہاں پر 9 تاریخ کو ہوئی تھی. تو اس دن یوم عرفہ جاننے کا دن، وہ لوگ ملے تھے، معرفت ہوئی تھی، جب جنت سے اترے تو اس دن ملاقات ہوئی تھی، تو یوم عرفہ کہلاتا ہے. تو بہرحال وہ بھی ذی الحجہ ہے 9 جی 9 جو ابراہیم جی جی آدم علیہ السلام جی جی ایسے ہی ہے. اچھا پھر رمی کسے کہتے ہیں؟ رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. تو جو کنکر مارتے ہیں شیطان کو اس کو رمی کہتے ہیں. حلق کسے کہتے ہیں؟ بال اتروانے کو سر منڈوانے کو حلق کہتے ہیں. اور اگر تھوڑے بال اتروائے اس کو کہتے ہیں تقصیر. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چند بال اتروا لیتے ہیں. تو حضور نے حلق کروانے والے کو افضل قرار دیا اور 3 دفعہ اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اور تقصیر کروانے والے کے لیے 1 دفعہ حضور نے دعا فرمائی ہے. تو آدمی حلق کروائے، ٹھیک ہے. اچھا تقصیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے بڑے بڑے بال ہوں تو وہ ہر طرف سے 1 پورے کے برابر بال کٹوائے کم از کم. اب نائی بال کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے اندازہ ہو کہیں سے نہیں کاٹا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ تو دم آ جائے گا، معاملات ہو جائیں گے. تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ اگر بڑے بڑے بال ہوں تو بالکل چھوٹے کروا لے اگر اس کو گنجا نہیں ہونا. ایک مثال ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو تقصیر کہتے ہیں. ایک پورے کے چکر میں نہ پڑے. یوں مثال دیں، بڑے بڑے بال ہیں نا ہر طرف سے، مشین پھروا لے، ایک مثال ہے، تو ایک پورا کٹ جائے گا. یا سب سے بہتر کیا ہے کہ اپنی ٹنڈ کروا لے، گنجا ہو جائے. تو یہ حضور نے افضل اور 3 دفعہ اس کے لیے دعا فرمائی گئی. اور یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، جیسے یہ جو حلق ہے نا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور حلق کرواتے تھے. تو یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اس طرح چیزیں ہر عمرے کے لیے نا، جب بھی عمرہ ہاں کریں گے ہر دفعہ حلق. ہاں یہ بات ہے. اب جیسے روزانہ عمرہ کرنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، شوق کیا کرنا بھی چاہیے جس کو اللہ نے توفیق دی، ہمت دی. اب گئے آج، اب ٹینڈ کروا لی، اگلے دن پھر آگے اس طرح پھروانا ہے. بالکل بال نہ ہو تب بھی اس طرح پھروانا ہے، تو پھر اس طرح پھروانا ہے. تو جتنی دفعہ آپ عمرہ کریں گے، وہاں عمرہ جو آدمی کرتا ہے وہاں کا طریقہ، ایک تو یہاں سے عمرہ کیا، میقات گزرا تو عمرہ اس پر لازم ہو گیا. وہاں آدمی کو کرنا ہوتا ہے تو وہاں کہاں جائے؟ وہاں مسجد عائشہ سب سے قریب ہے، وہاں چلا جائے. تو وہاں سے پھر احرام باندھ کر نیت وغیرہ کر پھر وہ آئے اور کرے. بعض لوگ آج کل طائف جاتے ہیں، طائف لے کے جاتے ہیں. طائف سے مسجد جورانہ بھی ہے وہاں. اچھا مسجد جورانہ جو ہے نا وہ بھی سن لیجیے، انہوں نے ذکر کیا، مسجد جورانہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے اور وہاں سے عمرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہاں کوئی گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ احرام لازمی باندھے گا. جیسے آپ کی بس مسجد جورانہ وہ زیارت پہ لے کے گئی آپ کو، تو مسجد جورانہ بھی لے کے جاتے ہیں. تو جو عمرہ کرنا چاہیں وہ اپنے ساتھ احرام رکھ لیتے ہیں اور وہاں سے نیت کر لیتے ہیں. جو نہ کرنا چاہیں وہ شلوار قمیض میں رہے، ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ عمرہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ میقات سے باہر نہیں گئے، وہ ہل میں ہیں ابھی. وجہ کیا ہے؟ وہ میقات کراس نہیں کیا، وہ ہل میں. میقات سے باہر چلے آئیں گے نا، پھر واپس آنے کے لیے احرام باندھنا پڑے گا. تو یہ ہل اس لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اب احرام جو ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، احرام کی ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ جائیں عمرے میں جائیں، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، میں نے جو اکثر دیکھا کہ ہم لوگ احرام خریدتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کو اس دن نکالتے ہیں جس دن پہننا ہوتا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ عادت نہیں ہوتی ہماری اس چادر کو پہننے کی، تو بعض لوگ اسے تہمت کی طرح باندھ لیتے ہیں. جب اس طرح باندھتے ہیں نا تو چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو باندھنے کا ایک طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اگر میرے پاس چادر ہوتی تو میں آپ کو بتاتا. احرام انشاءاللہ تعالیٰ ہم باندھنا. تو احرام باندھنے کی اس کا مطلب ہے پریکٹس کرنی چاہیے، خاص طور پر جو حاجی ہے نا، کیونکہ اسے 3-4 دن احرام میں رہنا ہوتا ہے. 8 تاریخ کی جگہ وہ آپ کو 7 کو لے جائیں گے. 8 کو جانا سنت ہے، لیکن گاڑیاں کے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہ 7 کو لے جاتی ہیں. تو اب کیا ہے، احرام آپ کو 3 دن 4 دن باندھنا ہے. اب عادت ہی نہیں ہے، ادھر سے گر رہا ہے، ادھر سے گر رہا ہے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے جانے کا ڈر ہے. ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے، چل رہا ہے تو چلا نہیں آ رہا، پیر نہیں بڑھا پا رہا کیونکہ وہ بندھا اس طریقے سے. تو اس کو جو باندھنے کا طریقہ ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ یہ باندھ کے نا 1-2 دن گھر میں سو بھی جائے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلے کہ بھئی کیسے احرام میں فیل ہوتا ہے. وہاں پھر پتہ چل رہا ہے ساری رات نیند ہی نہیں آ رہی ہے پہن کر.
اب صبح تو کام ہے نا مختلف, اب نیند ہی نہیں آ رہی کیونکہ عادت نہیں ہے نا, تو احرام باندھ کے گھر میں سو جائے 2-4 دن, کیا فرق پڑتا ہے. اور احرام باندھنے کی پریکٹس کرے کہ احرام بنتا, کیونکہ وہاں واش, آپ تو گھر میں نا, ہمارے یہاں کیسے احرام باندھتے ہیں, گھر میں کنڈی لگائیں گے کمرے کی, اب احرام شروع. بھئی وہاں تو چھوٹا سا واش روم ہے جہاں کموڈ بھی ہے, اب آپ نے وہاں حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وہیں اندر احرام باندھنا ہے اتنی سی جگہ میں. تو آپ کو تو باندھنا ایسا ہونا چاہیے, یوں باندھا آپ نے یوں بن جانا چاہیے وہ ایسے. تو پھر ایسے کے لیے تھوڑی سی کوشش یہاں سے کر کے جانی چاہیے. وہاں جا کے ہم کہتے ہیں یار کیسے باندھیں اس کو, یہاں تو جگہ ہی نہیں. بیلٹ نا تکلیف دہ ہوتا ہے, آپ یہ سیکھ لیں گے نا زیادہ لیکن اچھا ہے. بیلٹ کو اس نیت سے نہیں باندھا جا سکتا نا کہ آپ بیلٹ احرام کھولو احرام روکنے نہیں, کے لیے بیلٹ اصل میں بیلٹ جو باندھی جاتی ہے نا وہ کاغذات رکھنے کے لیے, پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے باندھی جاتی ہے, وہ احرام کو روکنے کے لیے باندھی. آپ کا احرام اتنا اچھا بندہ ہونا چاہیے. الحمدللہ میرا احرام اللہ کے فضل سے اتنا اچھا بنتا ہے کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے بیلٹ تو نیچے نہیں چلی گئی کہیں. احرام کی فکر نہیں ہوتی, بیلٹ کی ہوتی. بیلٹ تو بھائی ہے اپنی جگہ پر, یعنی اتنا اچھا بننا چاہیے احرام تاکہ آپ وہاں ریلیکس رہیں نا, ورنہ آپ یہی سنبھال رہے ہیں, وہاں یہ چادر ہی سنبھال رہے ہیں آپ. اب دیکھیں نا گھر پہ تھوڑی پریکٹس کریں گے, ورنہ آپ اس کو نماز پڑھیں چادر اوڑھ کر, ابھی چادر ادھر جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یار میں نماز پڑھوں یا چادر سنبھالوں. کیوں؟ کیونکہ سارے کام کر کر گئے, جس میں حج کرنا ہے وہی نہیں کر کر گئے. کہ بھئی احرام میں حج کرنا ہے, نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو گھر پہ جا کے ذرا بھئی ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ چادر کھل گئی. اچھا اب کیوں تھوڑا سا پھر اس کے لیے کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں گے چادر میں, چادر ڈالی ایسے کہ اللہ, اب پوری چادر اتر گئی, اب چادر کو سنبھال رہے ہیں. اب نیت باندھیں کہ چادر سنبھالیں. پیٹ کھل گیا, پیٹ تو نہیں کھلنا چاہیے نماز کے اندر. تو یہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمیں وہ چیز احرام کو صحیح سے باندھنا اور استعمال کرنا احرام کی 2 چادروں کو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال سے 4-5 منٹ زیادہ ہو گئے مجھے خیال. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ حج کے جو مسائل ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بار بار حج بیت اللہ کی اور مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. جانا آنا ہمارا مقدر فرمائے. اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج مقبول عطا فرمائے, ان کے لیے مشکلات عطا فرمائے. جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مولا کریم ہماری اس بزم کو مولا اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے والا بنا. مولا کریم ہمارے ماموں کی آنکھ کا آپریشن ہوا, مولا صحت کاملہ عطا فرما, شفاء عاجلہ عطا فرما. مولا جو لوگ بیمار ہیں مولا, فیروز صاحب ہیں, انور جاوید صاحب ہیں, سمیع صاحب ہیں, مولا جو لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے عارف بھائی کو, ہمارے منظور بھائی کو, ہمارے نعمان حج پہ جا رہے ہیں, ہمارے منظور بھائی الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں. مولا کریم ان کا حج قبول و منظور فرما. مولا ان کے مولا مقبول حج کے صدقے ہمیں بھی مقبول حج عطا فرما. مولا جو انہوں نے سنا مولا سب پر عمل کرنے والا بنا. مولا جھگڑوں سے مولا, غیبتوں سے مولا, گناہوں سے مولا سب کو دور فرما. مولا عام زندگی میں دور فرما. مولا حرم شریف میں بھی دور فرما. مولا بار بار بیت اللہ شریف مدینہ پاک کی ہم سب کو با ادب حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.